ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے سب درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ دوستان مکرم و محترم، ماہ محرم الحرام کے 10 روزہ دروس میں سے آج کی یہ تیسری نشست ہے، اور عنوان سے آپ دوست بخوبی واقف و آگاہ ہوں گے کہ آج کی گفتگو جو ہے حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و سلام اللہ علیہم، آپ کے مقام و مرتبے کو قرآن کی آیات اور تفاسیر کی روشنی میں مطالعہ کریں، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ دوستوں کے ذہن میں پیوست ہونی چاہیے، رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب لا ریب، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے، حضور کی تعریف سے یہ مملو ہے، بھرا ہوا ہے۔ اللہ مسکی نے بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر تم غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھو گے تو تم قرآن کو جگہ جگہ سے نبی مکرم نور مجسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے مملو پاؤ گے، حضور کی نعت ہی نعت ملے گی تمہیں۔ اب جب ہم آج کے عنوان کو اگر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی مدحت کو ہم جب بیان کریں گے تو دراصل یہ نعت کس کی ٹھہرتی ہے؟ بات اہل بیت کی ہو رہی ہے، اور نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی اور اہم ترین بات ہے کہ قرآن حضور کی نعت کو بیان کرتا ہے۔ تو حضور نبی مکرم نور مجسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شے بھی وابستہ ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت کریمہ جو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا تعلق سورہ حج سے ہے، جو کہ قرآن مجید کے 17ویں پارے میں 22ویں سورہ ہے۔ اس کی آیت کریمہ نمبر 32 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کو بیان کیا ہے، اور وہ اصول کا تعلق انسان کے تقوی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اور تمام تعلیمات اسلامیہ یہ آپ دوستوں کے سامنے کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، اور ہم نے ایک پمفلٹ لکھ کر وہ تقسیم بھی کیا ہے۔
تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ کہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ میاں یہ بتاؤ کہ قرآن مجید اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دیگر تعلیمات، تمام اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے، اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ آپ نے صرف ایک لفظ میں بتانا ہے، ایک جملہ میں نہیں، ایک لفظ میں، کہ آپ سے ایک سنگل ورڈ کہا جائے کہ بتاؤ اسلام کیا چاہتا ہے، تو آپ سادہ سا جملہ جواب میں کیا کہیں گے؟ تقویٰ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، شجاعت، عدالت، دیانت، صداقت، جتنے بھی عنوان ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، سیاسیات سے ہو یا اخلاقیات سے ہو، دین کا کوئی بھی عنوان ہے، کوئی بھی پہلو ہے، اس میں جو بھی حکم بیان کیا جا رہا ہے اس میں دین کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ تقویٰ، کہ تم متقی بن جاؤ۔ حج سے بھی مراد متقی بنانا، روزے سے بھی مقصد متقی بنانا، نکاح کا بھی مقصد متقی بنانا، تجارت میں بھی تم تقوی کو اختیار کرو، عدالت میں بھی تم بیٹھ کر تقوی اختیار کرو۔ بات سمجھ آ گئی جناب؟ اسی تقوی کے حوالے سے اب آپ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید یہ کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کا کرنا دلوں کا تقویٰ ہے۔ شعائر کسے کہتے ہیں؟ شعائر کا معنی ہے نشانی، چاہے اس کا تعلق جگہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی وقت اور زمانے سے ہو۔ شعائر اللہ جو ہے اللہ کی نشانی بنتا ہے، وہ جگہ جو اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے، وقت بھی اللہ کی نشانی بن سکتا ہے، اسی طریقہ سے عبادت کا نام بھی شعائر اللہ ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ دلوں کا تقویٰ تم سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ دلوں کو تقوی کے قریب لے کے جاؤ، دلوں کے اندر طہارت پیدا کرو، دلوں میں پاکیزگی پیدا کرو، دلوں کو ستھرا کر لو، دلوں کے اندر رب کے سوا کسی اور کو مت بساؤ، یہ ڈیمانڈ ہے۔ اب تقوی قلوب کے لیے ایک اصول دیا ہے، اور کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں کی عظمت کرے گا، دل سے ان کا ادب کرے گا، دل سے ان کا احترام کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کا سامان ہے۔ اب آپ غور کیجیے، یہ اصول آپ تک پہنچا، اس میں اگر ہم جگہ کے اعتبار سے بات کریں تو جگہ کے اعتبار سے کعبہ معظمہ اور ساری مسجدیں، مینا، مزدلفہ، میدان عرفات اور اولیاء کے مزارات، یہ سب شاعر اللہ، یہ سب شاعر اللہ، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ اگر وقت کے اعتبار سے بات کریں تو عیدین کا جو وقت ہے، ایام تشریق ہے، جمعے کا دن ہے، اور ایام حج ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی سب شاعر اللہ، یہ بھی سب کیا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں ان کا بھی ادب کرنا ہے، جیسے کعبہ معظمہ کا ادب کرنا ہے، مسجدوں کا ادب کرنا ہے، صفا کا ادب کرنا ہے، مروہ کا ادب کرنا ہے، منا اور مزدلفہ کا ادب کرنا ہے، مقام عرفات کا احترام کرنا ہے، اسی طریقے سے ماہ صیام کا بھی احترام کرنا ہے، روزے کے مہینوں کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے۔ اور 4 مہینے جنہیں قرآن خود حرمت والا مہینہ کہہ رہا ہے، جن میں سے 3 پیدر پہ ہیں اور 1
الگ سے ہے۔ کون کون سے؟ 11واں 12واں پہلا اور پھر رجب، یعنی ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ محترم تھے۔ ان کا بڑا احترام کیا، یعنی اس دور میں جب کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا تھا، کہ جہاں بے بات جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، اس دور میں بھی ان دنوں کے اندر جنگ و جدل، لوٹ کھسوٹ، مال ڈاکہ اور چوری شوری نہیں ہوتی تھی، بالکل نہیں ہوتی تھی۔ وہ ان کا ادب کرتے تھے، تو ہمیں بھی کہا کہ تم ادب کرو، دین نے اس کو برقرار رکھا، شریعت محمدیہ میں وہ مسلسل موجود ہے۔ تو تمہید لمبی ہوئی، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب شاعر اللہ ہے۔ نماز، پھر جناب اذان، اقامت، یہ سب کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہے۔ ان کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، تعظیم کرنی۔ عظم ومن يعظم، جو شخص دل سے احترام کرے گا اللہ کی نشانیوں کی، شاعر اللہ کی، تو فإنّ من تقوى القلوب، تو بے شک دلوں کے تقوی کے قریب چلا جائے گا۔ انہی عنوانات میں سے یہ جو شاعر اللہ کے عنوانات ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ سن 676 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ ان کی ایک بڑی شرح آفاق کتاب ہے، اس کا نام ہے ریاض الصالحین، حدیث کی کتاب ہے، لگ بھگ 2000 احادیث کے اندر آپ نے جمع کی ہیں۔ نیکوں کا باغ، ریاض الصالحین، نیک لوگوں کا باغ، ایسی حدیثیں اس کے اندر جمع کی ہیں جن پر انسان عمل کر کے صالحین کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ شاندار کتاب، اپنے گھروں میں لا کر رکھیے اور اس کا مطالعہ کیجیے، اور آہستہ آہستہ اس میں ڈھلتے چلے جائیے، صالحین کا رنگ آپ پر آ جائے گا، ہم پر آ جائے گا، اور ہم اس باغ میں شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، اس کا حصہ بن جائیں گے۔ ریاض الصالحین کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک باب باندھا ہے، اس باب کا نام ہے باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام، یہ باب باندھا ہے۔ اب امام نووی محدث ہیں، فقیہ ہیں، ایک بڑے عالم ہیں، مجدد ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں یہ باب باندھا، باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا باب، کہ اہل بیت کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ اب اس میں جب آپ نے یہ ٹائٹل باندھ لیا، عنوان سرخی لکھ دی، تو پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ لے کر آئے پہلے، وہ یہ والی لائے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اس نے دلوں کے تقوی کو پا لیا۔ گویا امام محدث امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضرات اہل بیت اطہار وہ اپنی ذات میں خود اللہ کی نشانی ہے، تم نے ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اس آیت کو نقل کر درج کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ حضرات اہل بیت اطہار، حضور علیہ السلام کے گھر والے، آپ کے قرابت والے، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہیں؟ یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو ان کا ادب کرے گا وہ اپنے دلوں میں تقوی کو پائے گا۔ اب آپ دیکھیے، گزشتہ روز ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ہم نے رکھی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ کل مؤمن تقی عالی، ہر متقی مومن میری آل سے ہے۔ اور جملہ ہم نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ اگر متقی بننا ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت اور ادب اپنے
اپنے سینے میں رکھنی پڑے گی۔ امام نووی قرآن کی آیت سے یہ استدلال لے کر آ رہے ہیں کہ مومن متقی ہوگا ہی وہ، دلوں کے تقوی کی منزل کو پائے گا وہ، جس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ ہو گیا۔ کل جہاں گفتگو رکی تھی وہاں سے ہم نے اس کو جوڑ دیا۔ گویا دلوں کا تقوی کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، بلکہ محبت اور عقیدت سے اوپر مودت اور عقیدہ بنا ہے اس کو۔ محبت سے اوپر مودت اور عقیدت سے اوپر عقیدہ۔ کل ہم نے کیا بات کی تھی، یاد ہوگا اگر آپ کو، کہ ایمان ماں آخری مصرع پہلا ہے اسلام ماں طاعت خلفائے راشدین۔ میرے اسلام کی تعریف کیا ہے؟ میرا اسلام خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے۔ اور ایمان ماں حب آل محمد است، اور میرا ایمان کا عنوان آل بیت کی محبت ہے۔ کوئی پوچھے تمہارے ایمان کا، اپنی ایمان کی ڈیفینیشن بیان کرو، ایمان ماں حب آل بیت محمد است، میرے ایمان سے مراد آل بیت کی محبت ہے بس۔ تو اسی لیے اسی کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت اور عقیدت سے اوپر جا کر اس کو مودت اور عقیدے کا درجہ دیجئے کہ یقیناً یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بجز انسان بندہ مومن دلوں کا تقوی ہرگز نہیں پا سکے گا۔ دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مشہور آیت ہے، اور اللہ کی رسی کو سب تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قرآن مجید بھی لیا جاتا ہے، اس سے مراد جناب اللہ کا وعدہ اور اللہ کا حکم بھی لیا جاتا ہے، اس سے مراد اخلاص کے ساتھ عبادت کی عادت کو بھی، عبادت کی خو کو پیدا کرنا یہ بھی لیا جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تفرقوں میں مت بٹو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہاں پر امام جعفر علیہ السلام ایک فرماتے ہیں، وہ فرماتے نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت جو کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں اللہ کی رسی کو تھامنے سے مراد ہم اہل بیت اطہار کے دامن محبت سے تم وابستہ ہو جاؤ، ہمارے آستانے کو پکڑ لو، تم اس دروازے کو مضبوطی سے تھام لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر اس کی تائید میں حدیث پاک جو مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی عظیم ہیں، بڑی ترکت فیکم الثقلین، بڑی وزنی ہیں، بھاری ہیں، عظمت والی ہیں۔ میں تم میں وہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو گے، وابستہ رہو گے، ان سے چپک کے رہو گے، تو پھر تم کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد تم نے ان دو چیزوں کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، اور جڑ کر ایسے رہنا ہے کہ تم نے ان کو جیسے پیچھے کی داڑیں ہوتی ہیں نا، ان داڑوں کے ساتھ گرپ کر لینا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وہ اولہما، پہلی اس میں سے کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ اور دوسری چیز کون سی ہے؟ عطرتی، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ تم ان دو چیزوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب سے اور میرے اہل بیت اطہار سے۔ اللہ کی کتاب اور اہل بیت سے تم جڑ گئے تو میرے بعد تمہاری گمراہی کا کوئی سلسلہ ممکن ہی نہیں رہے گا۔ اور فرمایا لن یتفرقا، اور یہ کبھی بھی دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، اللہ کی کتاب بھی اور اہل بیت اطہار بھی کبھی یہ جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر آ کے ملیں گے، حوض پر۔
جہاں ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت جب کوئی فوت ہو گیا تو حوض کوثر کے بھر بھر جام آپ کے حق نبی علیہ السلام کے دست اقدس سے عطا فرما، حوض کوثر پر، حوض پر قرآن اور اہل بیت اکٹھے اللہ کے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ حدیث، اور حدیث یہ صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر۔ تو قرآن جو حبل اللہ کہہ رہا ہے، حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ اہل بیت رسول بھی اس سے مراد۔ اگر قرآن بھی کہا تو بھی نتیجہ قرآن پر عمل کرنے والے اہل بیت، اہل بیت، اس کی عملی تفسیر حضرات اہل بیت، اس کی علمی تفسیر حضرات اہل بیت کا خاندان۔ حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اماموں کا امام ہے، اماموں کا امام ہے، وہ فرما رہے کہ میرے پاس اگر وہ 2 سال زندگی میں نہ ہوتے جو میں نے امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق کی صحبت میں گزارے ہیں، تو لولا سنتا حلق نعمان، اگر نعمان کے پاس یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں یقیناً ہلاک اور برباد ہو جاتا۔ اہل بیت کی محبت نے اور ان کی صحبت نے مجھے نعمان بن ثابت کو امام اعظم ابو حنیفہ بنایا۔ آئیے ایک قدم آگے اور چل کے ایک اور چیز مجھے آج مطالعے میں ملی۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 130، جس میں کہا کہ سلام علی الیاسین۔ الیاسین کیا ہے؟ اور الیاسین پر سلام ہو۔ یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا الیاسین، الیاس کا ہی ایک دوسرا تلفظ ہے، ایک معنی، دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ سیدنا الیاس علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے والد کا نام یاسین تھا، تو یہ دراصل آل یاسین ہے جس کو الیاسین پڑھا جا رہا ہے۔ تو سلام علی الیاسین یعنی الیاس، آل یاسین سے مراد حضرت الیاس، جیسے آل ابراہیم کہتے ہیں تو اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ حضور تو آل ابراہیم ہیں، ہم نے جمعے میں بیان بھی کیا تھا آپ کے سامنے، کما ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا اللہ درود بھیج جیسے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پہ بھیج، تو آل ابراہیم پہ کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو آل یاسین سے مراد الیاس ہی ہیں، لیکن تفسیر روح المعانی میں امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی، اور یہ روایت امام طبرانی نے معجم کبیر میں بھی نقل کی ہے، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن حاتم میں بھی نقل کی ہے، اور علامہ آلوسی تو اس کو امام مردوی سے لے کر آئے ہیں۔ تفسیر مردوی تو خیر دستیاب نہیں ہے، تو ان تمام کتب کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا۔ میں یہاں پر آپ کو جو حوالہ دے کے جا رہا ہوں یہ اس کا تفسیر روح المعانی کا لے رہا ہوں۔ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت سلام علی الیاسین تو فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، اہل بیت میں سے ایک فرد، حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہیں حضور نے دعائیں دی ہیں کہ اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دے، اور پھر قرآن کے وہ ایسے عالم بنے کہ قرآن کی تفسیر کرنے والے بڑے بڑے صحابہ میں یہ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بھی بیٹھتے تھے حضور کی دعا کی برکت سے۔ قرآن کا فہم اور دین کی سمجھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو رب ذوالجلال نے نبی پاک کمال علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو عطا فرمائی۔ اب یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں انہ قال فی سلام علی الیاسین۔ اس آیت کے تحت عبداللہ ابن عباس کیا فرمانے؟ نحن آل محمد و آل یاسین۔ اس مراد یہاں پہ الیاسین سے مراد اصل میں ہم آل محمد ہیں،
قرآن مجید میں سلام علی الیاسین، الیاسین پر یعنی آل یاسین پر سلام ہو، اس سے مراد آل محمد ہیں، کیونکہ یاسین حضور کا بھی اس میں پاک ہے۔ یاسین حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک اسم پاک ہے، ہم تو سب جانتے ہیں یہ بات، یاسین والقرآن الحکیم، اے سردار۔ تو یاسین سلام علی یاسین یعنی یاسین کی آل پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سلام ہو۔ یہ ذات اہل بیت کی عظمت و شان کا ایک اور مقام قرآن مجید میں آپ کے سامنے۔ چوتھی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 3 ہو گئی۔ چوتھی آیت وہ مشہور آیت کریمہ ہے جس پر ہم نے کل گفتگو بڑی تفصیل سے کر لی، سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں یہی چاہتا ہے کہ تم سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی ناپاکی و نجاست کو، غلاظت کو دور رکھے اور تمہیں بالکل صاف ستھرا رکھے۔ یہاں پہ رجس میں ہے نا لفظ رجس، رجس کہتے ہیں ہر طرح کی غلاظت اور ناپاکی، چاہے وہ معنوی ہو چاہے وہ صوری ہو، یعنی لفظوں کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے، سوچ اور عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے ہو، یا پھر ظاہری اعتبار سے گندا مندہ کام جس کو پلیدی کہتے ہیں، نجاست اور غلاظت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ انما، جو دوست قرآن مجید کا درس میں بیٹھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انما میں کتنی طاقت ہے۔ انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک، اور اس کے ساتھ جب ماں بھی جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر تاکید مزید ہو جاتی ہے، یعنی یہی بات ہے، یہی بات ہے، اس کی سوا اور کوئی بات ہی نہیں۔ اس کا مزہ لیجیے آپ۔ مثلا آپ کو میں نے کیا لفظ بتایا؟ انما، انما کا مطلب کیا ہے؟ بے شک یہی بات ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، یہی حقیقت ہے، حقیقت یہی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ ایک حدیث سنتے ہیں، زیادہ لفظوں پہ نہیں جاتے، تلائیں، انما انا قاسم، بات سمجھ آئی؟ انما کا مطلب کیا لیا ہم نے؟ بے شک یہی بات ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ تو یہ مفہوم آپ ذہن میں رکھیے۔ اب حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما انا قاسم، حقیقت یہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری بات ہی نہیں، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے، بانٹنے والا نہیں ہوں، جسے جو ملا انہی سے ملا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ انما کا مفہوم، اس کا مزہ، خالی بے شک کہنے سے مزہ نہیں آتا اتنا۔ انما کے اندر جو پورا ایک مفہوم ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس کی جو ایک حلاوت اور مٹھاس ہے، وہ اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر آپ حاصل کیجیے۔ وہی انما یہاں پر بھی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے یہی چاہا ہے، اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اے ایک نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے نجاست کو دور رکھے، دور کرے نہیں۔ سید اعلیٰ نے یہ ترجمہ کیا، دور کرے نہیں، دور رکھے۔ کرے تو تب ہوتا ہے جب ہوتی ہے، کوئی غلاظت میں ہو اور اس سے دور کر دے، اور دور رکھے کہ قریب آنے ہی نہ دے۔ یہ ہے مقام عظمت، یہ ہے مقام عظمت۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ رب ذوالجلال نے یہی ارادہ کیا ہے، یہی چاہا ہے کہ اہل بیت تم سے اللہ تعالی ہر طرح کی پلیدی کو دور رکھے۔ بات سمجھے نا؟ میں رات بیٹھا مطالعہ جب کر رہا تھا
ایک بڑی مزیدار بات ملی صاحبان ذوق۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء کو، حضرات حسنین کریمین کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو بلایا اور اپنی کالی چادر کے نیچے کیا، اپنی چادر کے نیچے، جنہیں ہم اہل عبا کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل عبا کہتے ہیں، اہل کسا کہتے ہیں، چادر کے نیچے والے، وہ کالی چادر۔ یہاں کالے امامے پہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں جی، تو سر اور پھر پورا آپ کا ناطق کلام کالی کملی والا، کالی کملی والا، کالی کملی، کالی کملی کو بھی گوری کملی کر دو، چٹی کملی کر دو، اللہ اکبر۔ لیکن کیا کہا جائے، تو اللہ تب جب دین لے لیتا ہے تو بیوقوفی آ جاتی ہے۔ 12 تو نبی پاک صاحب الاولاق سیاح اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے ان نفوس قدسیہ کو کیا۔ اچھا، اب یہاں پر محدثین دو طرح سے حدیث لے کر آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ چادر میں پہلے کیا، آیت بعد میں نازل ہوئی، چادر میں پہلے کیا اور آیت بعد میں نازل ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آیت پہلے نازل ہوئی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں بعد میں لیا۔ ہر دو اعتبار سے مزیدار بات ہے۔ اگر تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو، جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، ایک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اور باقی یہ 4 نفوس حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ 5 جب ایک چادر کے نیچے تھے اور اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری، تو اس کو کہیں گے شان نزول۔ اس کو کیا کہیں گے کہ نبی مکرم نے کام کیا تھا، اس کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہی فرمایا نا، چادر اڑائی اور کیا کہا، ہاں اڑائی اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اللہ نے آیت اتاری، تو کیا بنا شان نزول۔ اور اگر اس کو یوں کہہ لیں دوسری روایت کے پس منظر میں جا کر کہ آیت پہلے اتری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ آیت کا پس منظر جو ہے وہ امہات المومنین پر چل رہا ہے، کل اس پہ گفتگو ہوگی ساری، کہ وہ تو انڈرسٹوڈ تھی، وہ تو معلوم ہی تھا کہ اہل بیت میں ہیں، اب کیا علی اور اس کے گھر والے بھی آ رہے ہیں، تو حضور نے ان کو شامل کر کے کہا یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی شامل کیا، تو آیت پہلے اتری اور چادر بعد میں ڈالی، اس کو کہیں گے تفسیر۔ اس کو کیا کہیں گے؟ تفسیر۔ پہلے عمل کیا ہو، آیت بعد میں اتری تو شان نزول بن گیا، اور آیت پہلے اتر جائے اور پھر حضور کر کے بتائیں کہ اس سے مراد کیا ہے، تو وہ تفسیر بنا، اور حضور نے تفسیراً بتایا کہ وہ جو گھر والیاں ہیں وہ تو ہیں، تفسیر کے اندر مزید تشریح یہ ہے کہ یہ اہل عبا بھی اہل بیت ہیں۔ یہ عظمتوں کا مقام ہے، اس کے اندر اور بہت کچھ چیزیں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان عظمتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے ساتھ واپس۔ آخر میں ایک آیت کریمہ میں آپ کو بیان کر کے، تو ہم نے چونکہ 30 منٹ رکھا ہوا ہے تو اسی پہ کوشش کرتے ہیں کہ رہیں، تو یہ بڑی مشہور ایک آیت ہے، وہ آیت میں نے ابتدا میں خطبے میں تلاوت بھی کر دی تھی، اور وہ کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کسی بھی قسم کے بدلے کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی اجرت، کوئی فیس نہیں چاہیے، بس تم اتنا کرو کہ میرے قرابت والوں سے، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے تم محبت کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص اس نیکی میں جتنی زیادتی کرتا چلا جائے گا، ہم بدلے میں اس کو اتنا زیادہ ثواب دیتے چلے جائیں گے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ، جو زیادہ کمائے گا
وہ ثواب بھی زیادہ کمائے گا۔ جو زیادہ محبت کرے گا وہ زیادہ اجر پائے گا۔ لہذا تبلیغ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا احسان ہی حضور کا ہے۔ آپ ہی محسن اعظم ہیں، اور انما قاسم ابھی ہم حدیث پڑھ کر گئے، جو کچھ ملا سرکار کے دم قدم وسیلے سے ملا۔ تو لیکن حضور نے اس پر کسی قسم کا مطالبہ، اجرت، بدلہ، معاوضہ، فیس کچھ نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا، اور وہ بھی اللہ کے کہنے پہ کہا جا رہا ہے، قل اے حبیب تم کہو۔ حضور کی بے نیازی یہ ہے کہ کچھ نہیں، لیکن رب ذوالجلال حضور کی اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تم یوں کہو کہ میرے گھر والوں سے پیار کیا، تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور جو جتنا پیار کرتا جائے گا ہم اس کو اتنے مرتبے بلند کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت شورا، سورہ شورا کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں؟ آیت نازل ہو گئی، پوچھا قرابت دار کون ہیں؟ تو جن سے ہم نے محبت کری اور ہم پر اللہ نے واجب کر دیا۔ اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے۔ یہ عقیدت ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدت ہی نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ اب آپ کو پتہ چلا آیت پہلے آئی، تشریح بعد میں کی، اس کا نام ہے تفسیر۔ شان نزول الگ ہوتا ہے، تفسیر الگ ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک جملہ کہہ کر تو ہم دعا کر کی طرف چلتے ہیں۔ بعض احباب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت دراصل مدح کے مقام پر نہیں ہے، یہ نعت نہیں ہے، یہ نصیحت ہے۔ ہاں بالکل درست بات ہے، یہ بات بالکل درست ہے، چونکہ یہ اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کوئی ہر کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو مقام ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اہل نبی کے گھر والوں اللہ تم سے پلیدی کو دور رکھے، دور رکھے، دور کرے نہیں، یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مقامی مدح نہیں ہے بلکہ مقامی نصیحت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اصل میں یہ مقامی نصیحت بھی مقام مدح ہی ہے۔ آپ کیسے؟ پیچھے سے امہات المومنین کا ذکر آ رہا ہے کہ اے مومن کی عورتوں، نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، تم نے اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہیں کرنا، اوڑھنی ہے، اپنے گھروں میں رہنا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، نماز پڑھنی ہے، صدقہ کرنا ہے۔ یہ ساری نصیحتیں چل رہی ہیں، یہ ساری نصیحتیں چل رہی ہیں۔ تو ایک فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم گھر میں قید بس اور کوئی کام ہی نہیں، ہم گھر میں قید اور کوئی کام ہی نہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ نصیحتیں تمہیں کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ تم سے نجاستوں کو دور رکھا جائے۔ یہ مقام مدح ہے، یہ مقام نصیحت کے لباتے میں۔ اب مثال کے طور پر سورہ مائدہ نکال لے، آیت نمبر 6، جہاں وضو کا، غسل کا اور تیمم کا بیان کیا گیا، وہاں پر بھی یہی آیت ہے، یہی الفاظ ہیں، یرید لیطہرکم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے کو سیدھے سیدھے نماز پڑھنا نہیں، وضو کرو، وضو پانی نہیں ہے تو چلو تیمم کر لو، اتنی مشکلوں میں کیوں ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ یہاں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرات امہات المومنین اور اہل بیت اطہار جملہ، وہ سب ان خصائص و خصائل کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے دور رکھے، یعنی رکھے میں بھی بڑی تشریح ہے، وقت نہیں نا ہمارا آج تک میں 8 منٹ اوپر ہو گئے، اجازت ہے 2 منٹ اور لے لوں؟ نہیں 10 نہیں 2 منٹ،